پاکستان کے عوام بیلٹ باکس میں اپنے ووٹ کے ذریعے جو فیصلہ کریں گے اس کا پاکستان کی مستقبل کے حوالے سے چاہے وہ ترقی اور خوشحالی کا سفر ہے، چاہے وہ اس ملک میں غربت کو کم کرنے کا سفر ہے، چاہے وہ تعلیم، علاج، معالجہ، چاہے وہ پاکستان نے جو 76 سال میں جو اربوں کھربوں کے جو قرضے لیے ہیں، چاہے وہ نوجوان نسل کے مستقبل کا معاملہ ہے، کروڑوں بچے اور بچیاں نہ صرف اس الیکشن میں ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مستقبل اس الیکشن سے جڑا ہوا ہے۔ تو آج ان حوالوں سے میں چاہتا تھا کہ آپ کی گوش گزار کچھ باتیں کروں۔ چند دن یہ پوسٹ پون ہوتا رہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر دن ٹی وی پہ دیکھتے تھے آج کوئی فیصلہ آ رہا ہے، آج کوئی فیصلہ آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ٹی آئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ 3 دن پہلے آئی ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، اس کے جو نتائج ٹی آئی برلن نے جو کیا معاملہ بڑی کیا ہو گیا جی؟ آپ لوگ کیمراز ایڈجسٹ ہیں نا، آپ بات سنیں کریں شباب سے۔ تو وہ جو نتائج آئے ہیں ان کا بھی تعلق اس ملک کے الیکشن اور الیکشن کے بعد سے براہ راست ہے۔ میں کسی ماضی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف چند باتیں کروں گا اس حوالے سے کہ میاں محمد نواز شریف نے جب 1997 میں پاکستان کی پہلی موٹر وے کا افتتاح کیا، جو اس وقت شاید $1 ارب سے بنی تھی، 26 ارب روپے جی 26 ارب روپے جو 26 ارب روپے۔ آج اگر وہ موٹر وے بنانی پڑتی تو پتہ نہیں کتنے 100 ارب لگتا۔ ہمارا یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ تو شدید الزامات لگے اور بعض لوگ جو اس دنیا میں نہیں ہیں انہوں نے الزامات لگائے۔ آپ دیکھ لیں کہ موٹر وے الحمدللہ آج لاکھوں لوگوں کو ایک بہترین کمفرٹیبل سفر مہیا کر رہی ہے، اور جو الزامات تھے، چاہے کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے یہاں پر ہے، وہ کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا۔ پھر جب نواز شریف کا 2013 سے تیسرا بطور وزیر اعظم اس ملک کی خدمت کا سفر شروع ہوا، تو اس وقت 2013 میں جب نواز شریف نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالی تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو پاکستان کے حوالے سے کرپشن پرسیپشن انڈیکس تھا، CPI جسے کہتے ہیں، وہ 139 پہ پہنچ چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کون سی حکومت تھی، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ جب انتخابات ہوئے تو کس حکومت سے نواز شریف نے ووٹ کے ذریعے حکومت حاصل کی، 139 پر پہنچ چکا تھا۔ نواز شریف کے دور میں 2013 سے لے کے 18 تک جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوئی، چاہے وہ CPEC کے منصوبے ہیں جس کے اوپر ان 5 سالوں میں تقریباً $30 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی، بجلی کے منصوبے لگے، پاکستان کے 4 صوبوں میں CPEC کوریڈورز بنے،
اورنج لائن لاہور میں پاکستان کی پہلی پبلک ٹرانسپورٹ ٹرین، اس کا آغاز ہوا، کوئلے کی بنیاد پر بجلی کے منصوبے لگے. پھر نواز شریف کے اسی دور میں ٹو بی آن دا سیفر سائڈ مزید بجلی کے منصوبے گیس کی بنیاد پر لگائے گئے، اربوں ڈالر پاکستان کے اپنے وسائل خرچ کر کے. تو اندازہ کریں کہ یہ اربوں کھربوں کی سرمایہ کاری نواز شریف کے 2013 اور 18 کے دور میں ہوئی. عام منطق یہ ہے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہ منطق فٹ بیٹھے، لیکن عام خیال یہ ہے کہ جہاں پر سرمایہ کاری ہوتی ہے وہاں پر کرپشن بعض ممالک میں بڑھتی ہے. اور اس کی ایک مثال نہیں، میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ نواز شریف کے اس دور میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوئی، مگر کرپشن کو ایک شدید ضرب لگی ان 5 سالوں میں. اور وہ جو انڈیکس سی پی آئی 2013 میں پچھلی حکومت نے چھوڑا تھا، وہ انڈیکس کم ہو کر ان 5 سالوں میں 117 پہ آ گیا. یعنی 23 پوائنٹس، 22 پوائنٹس کی کمی اس میں آئی. ایک ریکارڈ ہے، ریکارڈ. آپ پوچھیں گے کہ جب 97 میں جب وہ آپ نے ٹی آئی کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حوالہ کیوں دیا، تو میں قطعیت کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے اس وقت ٹی آئی انٹرنیشنل شاید اس طرح وجود میں نہیں آئی تھی جو کہ پچھلی دہائی میں یا ان چند سالوں میں آئی ہے. یہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کے بعد جو حکومت آئی، ایک بدترین دھاندلی کے ذریعے اور جادو منتر کے ذریعے جو حکومت آئی، اس نے کیا کیا نعرے لگائے تھے وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. کیا کیا الزامات لگائے تھے وہ آپ نے تقاریر پڑھی ان کے بانی کی، وہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن چند باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر کرپشن ہو وہ حکمران چور ہوتا ہے، کرپٹ ہوتا ہے. جہاں پر کرپشن کم ہونی شروع ہو جائے، میں نے کرپشن کے خاتمے کا لفظ استعمال احتیاطاً نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا کے کسی معاشرے میں کرپشن مکمل طور پر ختم آج تک نہیں ہوئی. حتیٰ کہ وہ ملک ناروے جیسا یا ڈنمارک جو سر فہرست ہے سب سے کم ترین کرپشن کے حوالے سے، وہاں پر بھی کرپشن مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی. اس لیے میں نے کرپشن کی کمی کی بات کی ہے، خاتمے کی بات نہیں کی. تو کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیڈر نے یہ کہا کہ جہاں پر کرپشن کم ہو وہ حکمران بڑا دیانتدار اور امین ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں، نواز شریف کے الفاظ نہیں، اس لیڈر کے الفاظ ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب 2018 میں وہ اپنا دوپٹے پہنا کر، کیا خواہش کہتے ہیں ان کے پٹکے پہنا کر جب ان کو جہازوں میں لاد کر بنی گالا میں لے جایا گیا اور حکومت مارز وجود میں آئی، تو ان 4 سالوں میں 2018 اگست یا سپٹمبر 2018 اگست سپٹمبر میں ان کی حکومت بنی، اور 2022 11 اپریل تک جو ان کا جو وقت تھا عوام کی خدمت کرنے کا، اس دوران ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس سی پی آئی 117 پہ آ چکا تھا نواز شریف کے 5 سالہ دور میں، دوبارہ شوٹ کر کے 140 پہ پہنچ گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ادارہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں بانی پی ٹی آئی خود کہتے تھے کہ کرپشن جہاں پر کم ہوتی ہے وہ صادق و امین ہوتا ہے، کرپشن جہاں بڑھ جاتی ہے وہ چور اور ڈاکو ہوتا ہے. تو ان کے دور میں ان کو ان الفاظ میں
میں ایڈریس نہیں کرنا چاہتا کہ کم سے کم ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ رپورٹ خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ 4 سال میں پی ٹی آئی کے زمانے میں کرپشن دوبارہ 140 پہ چلی گئی، اور جو ان 4 سالوں میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے ان کے اپنے دعووں کے مطابق کہ 1 کروڑ نوکریاں انہوں نے دینی تھی، 50 لاکھ گھر بنانے تھے، گھر تو دور کی بات ہے، ایک اینٹ نہیں لگائی، نوکریاں دور کی بات ہے، انہوں نے بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ گندم ایکسپورٹ کی گئی، پھر گندم امپورٹ کی گئی، چینی بیچی گئی مافیا کے ہاتھوں، انہوں نے اربوں روپے انہوں نے اس میں بٹورے، اپنی جیبوں میں ڈالے، ڈالر اور روپے کی جو قدر تھی وہ ویسے ہی روپیہ نیچے جا رہا تھا، اس سے علیحدہ ونڈ فال پروفٹس ہوئے ان کو، ان جو کارٹلز تھے، ایکسپورٹرز تھے، جو بھی تھے جن کے پاس چینی پڑی تھی، پھر چینی امپورٹ کی، یہ اربوں ڈالر پاکستان کے اس طرح برباد کیے گئے۔ یہ سارے واقعات آپ کے سامنے، اور ایک رات اچانک انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اعلان کیا کہ میں نے کمیشن بنا دیا ہے، جنہوں نے چینی اور گندم میں گڑبڑ کی اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، جو ان کا ایک تکیہ کلام تھا۔ آج تک نہ وہ رپورٹ آئی، نہ کسی کو پکڑا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں پی کے الائز بنے، نواز شریف کے دور میں سوات میں وہ نواز شریف فاؤنڈیشن ہاسپٹل بنا، نواز شریف کے دور میں ملتان میں چلن ہسپتال بنا، نواز شریف کے دور میں آپ نے فیصل آباد میں چلن ہسپتال بنا، یونیورسٹیاں بنی، عرفہ کریم سینٹر بنے، لاکھوں لیپ ٹاپس دیے گئے، اربوں روپے کے تعلیمی وظائف دیے گئے، سڑکوں کا جال بچھایا گیا، 100 ارب سے پکیاں سڑکاں تے سوکے پینڈے کہ ہزاروں کلومیٹر یہ دیہاتوں میں اپنا یہ سڑکیں بنائی گئی کسان کے لیے۔ نواز شریف کے دور میں کھاد کسان کو سستی دی گئی، نواز شریف کے دور میں ٹیوب ویل کی جو کسانوں کے ٹیوب ویل تھے ان کے اوپر بجلی کے اوپر مد میں سبسڈی اربوں روپے کی دی گئی۔ یہ اربوں خربوں، اور اس دور میں کرپشن کم ہو، اور اگلا 4 سال بانیے پی ٹی آئی کے دور میں ایک اینٹ نہ لگے، گارا نہ لگے، دوائی نہ ملے، مریض سزک کر مر جائیں، جو ادویات فری اسپتالوں میں ملتی تھی وہ بند کر دی گئیں، پی کے ایل آئی کو برباد کر دیا گیا، اور ہیپاٹائٹس کے سینٹرز جو پورے پنجاب میں بنائے گئے تھے ان کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے باوجود بھی کرپشن جو ہے وہ دوبارہ 117 سے 140 پہ چلی گئی۔ یہ ہے وہ سنجیدہ گفتگو جو میں آج آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ اگلا الیکشن پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے، میں نواز شریف کی قیادت میں مجھے جب 13 جماعتوں نے منتخب کیا بطور وزیر اعظم، تو آپ جانتے ہیں کہ سیلاب، بدترین سیلاب آئے، 100 ارب روپیہ وفاق نے تقسیم کیا، 100 ارب روپیہ 4 صوبوں میں، باہر سے بے پناہ برادر ممالک سے، دوست ممالک سے امداد آئی، ان کو تقسیم کیا گیا، آٹا پنجاب میں مفت تقسیم کیا گیا، سرحد میں مفت تقسیم کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو بھی ترقیاتی کام تھے، چاہے گوادر کے ہوں، چاہے اسلام آباد کے اندر وہ میٹرو چلیں، اور الحمدللہ باوجود 13 پارٹیز کی یہ ایک کولیشن تھی جس کا میں وزیر اعظم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی۔ وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI جو عمران نیازی کے دور میں انتہا کو دوبارہ پہنچ چکا تھا 140 پہ، وہ کم ہو کے 1 سال میں وہ 133 پہ آ گیا، 133 پہ آ گیا۔ تو میں ایک لطیف انداز میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈار صاحب کے پہلے اس دور میں جو 5 سالہ دور ہے 22% کم ہوا، تو وہ سالانہ اس کی اوسط بنتی ہے 4.5%، یہ 4.5%۔ الحمدللہ جب ہماری حکومت آئی تو وہ 7% 1 سال میں تھی،
تو ڈار صاحب نے اس میں مزید اضافہ کر دیا، نواز شریف کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، 13 پارٹیز کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چور چور اور ڈاکو کا ورد کر کے اس ملک کے اندر وہ زہر گھولا گیا ہے، وہ اس ملک کے اندر بدتمیزی کا طوفان اٹھا ہے کہ جس کو اب سنبھالنا ایک کار دارت ہے۔ جس ملک کے اندر ترقی اور خوشحالی نہیں ہوتی وہاں پر انسٹیبلٹی ہوتی ہے، وہاں پر پائیدار اپنا آپ کو موقع نہیں ملتا۔ ترقی اور سیاسی استحکام جڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی بدترین الزامات کی بوچھاڑ کر کے اس زمانے میں خود پی ٹی آئی نے کیا اور ساتھ کچھ قوتوں نے اس کو ساتھ اپنی قوت کے ساتھ اس میں اور بڑھوتری کی، اور آج حالات یہاں پر پہنچے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو ابتدائیاً یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ وہ صورتحال ہے، اور میں یہاں پر ایک آدھ بات اور کروں گا، پھر آپ سے کچھ سوال ہوں گے تو میں ضرور لوں گا کہ آپ جانتے ہیں، اور یہ بغیر خود نمائی کے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سال میں یہ جو ہماری حکومت کی جو بھی کارکردگی ہے وہ قوم کے سامنے ہے، قوم نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس میں جو کرپشن میں کمی آئی 7%، اس کا کریڈٹ مجھے اکیلے کو نہیں جاتا، اس کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے، اور 13 پارٹیز کی کولیشن کے سربراہان کو جاتا ہے، فائنانس منسٹر کو جاتا ہے، اور سب کو جو پوری کیبنٹ ہے ان کو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پر آج پھر یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ بات آج ریلیونٹ ہے کہ کس طرح جب نیشنل کرائمز ایجنسی کی کلین چٹ ہمیں ملی تو کس طرح مذاق اڑایا گیا کہ جناب یہ فلاں ہے، پہلے کہا کہ شہباز شریف کا تو اس میں نام ہی نہیں، تو سلمان شہباز شریف کا ہے۔ بھائی سلمان شہباز شریف تو پالیٹکس میں ہے ہی نہیں، پالیٹکس تو میں ہوں۔ اگر سلمان شہباز شریف کو کلین چٹ مل گئی تو میرے خلاف پر بات باقی رہتی نہیں ہے، کیونکہ حکومت میں تھا یا سلمان شہباز شریف تھا۔ تو کہنے پھر اپنا توڑ مروڑ کے میں اس دردناک باتوں میں نہیں جانا چاہتا۔ اور پھر وہ جو کون تھا، جو ایک وکیل تھا جس نے میاں صاحب کے بارے میں کہا کہ مجھے کاوے موسوی ایرانی، جی کاوے موسوی جو برطانیہ میں، اس نے کہا کہ یہ جو الزام تھے کہ نواز شریف نے سنگاپور میں $1 بلین لے گئے، یہ بالکل غلط بے بنیاد الزام تھا۔ اور میں یہاں پر اپنا معاملات کو مزید پیچیدہ نہیں کرنا چاہتا، یہ الزامات ایسے نہیں لگے تھے، یہ الزامات پھیلائے گئے تھے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اور پھر اسی میں یہ بھی الزام تھا کہ چینی منصوبوں میں 45% کمیشن، یہ تو مجھ پر ڈائریکٹلی لگا کہ شہباز شریف نے کھائی ہے کمیشن۔ اور بھائی صاف پانی سے آشیانہ میں مجھے گرفتار کرتے ہیں، 2 مرتبہ اپنے عقوبت خانے میں رکھتے ہیں، نواز شریف کو رکھتے ہیں، اس کی بیٹی کو رکھتے ہیں، ان کو رکھتے ہیں، حمزہ کو رکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھیوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اگر چینی منصوبوں میں 45% کمیشن اگر خدا نہ خواستہ کھائی ہوتی تو میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہوتا، اور پھر چین کو کس طرح بدنام کیا گیا۔ اور یہ بات خالی یہ نہیں کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کتنے سنگین الزامات لگا کر پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات کو بری طرح مجروح کرنے کی ایک کبھی سازش کی گئی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہیں لاہور ہائی کورٹ میں اسی اورنج لائن کے بارے میں 1 سال کیس چلا یہاں پہ، وہ سب تفصیل آپ کو علم ہے۔ 300 صفحے کا انہوں نے فیصلہ دیا اورنج لائن کے بارے میں، تمام چیزیں انہوں نے پوچھی بند کمرے میں، اپنا اوپن کورٹ میں۔ اس 300 صفحے کی رپورٹ میں ایک دھیلے کی اس میں کرپشن کی بات نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد پھر مگر انہوں نے ٹیکنیکل بنیادوں پر کہا کہ یہ اپنا یہ آتی ہے، چنگی آتی ہے، اور وہ اپنا شالمار آتا ہے اور فلاں۔ تو اس میں انہوں نے کہا، پھر ہم اپیل میں گئے، اپیل میں 8 مہینے وہ اپیل سن کر فیصلہ نہ آیا،
اور ثاقب نثار صاحب نے پھر اس کی وجہ سے ان کو روکا تاکہ یہ منصوبہ لگے نہ. بھائی مجھے بھاڑ میں جائے کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے مجھے جاتا ہے. عوام کا معاملہ تھا, ان کو پبلک ٹرانسپورٹ مل رہی تھی. ایک غریب کو, ایک طالب علم کو, ایک استاد کو, ایک ڈش واشر کو, ایک بیوہ کو, ایک کلارک کو, ایک ٹیچر کو, ایک اسٹوڈنٹ کو 2 سال تاخیر ہوئی. کیا نکلا اس میں؟ اور پھر آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ مجھے لاہور ہائی کورٹ میں ثاقب نثار صاحب نے 2 مرتبہ بلوایا. اور ایک دفعہ کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا یہ بجلی کے منصوبے لگائے. کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا ٹھنڈے کمرے میں آپ ایسے بیٹھے ہیں. تو وہ پھر چپ ہو گئے. اس کے بعد پی کے ایل آئی کا انہوں نے, اور 56 کمپنیاں. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, کیا کیا الزامات لگے 2018 میں. آج 2024 کا الیکشن ہے. وہ 2018 کا وہ منظرنامہ دل خراش آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا الزامات لگے. اس کے باوجود بھی ہم جیت گئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے. نواز شریف جیت گیا تھا, پی ایم ایل این جیت گئی تھی, پاکستان جیت گیا تھا, مگر پھر اس رات کو ووٹ کو دوبارہ چرایا گیا. تو آج میں اپنے 25 کروڑ بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کے سامنے ملتمس ہوں کہ یہ ہیں وہ حقائق. اس کو کوئی نہیں چھپا سکتا, اس کو کوئی نہیں چرا سکتا. یہ آپ کے سامنے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حقائق کو اگر آپ سامنے رکھیں گے اور دل سے فیصلہ کریں گے تو پھر آپ 8 تاریخ کو جو آپ کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس فیصلے کو ہم دل سے ہم قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ کا فضل کرم سے. دیکھیے, الیکشن لڑنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. بلاول زرداری صاحب میں نے ان کے ساتھ 16 مہینے کام کیا. بڑے اچھے ہمارے تعلقات رہے. وہ الیکشن لاہور سے لڑیں, وہ میاں والی سے لڑیں, کراچی سے لڑیں, ان کا حق ہے. کوئٹہ سے لڑیں, پشاور سے, ان کا حق ہے. لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا. جہاں کہیں بھی اگر پیسے بانٹ کر اور شناختی کارڈ وہ رکھے جا رہے ہیں, وہ ووٹ کی بدترین توہین ہے. وہ ووٹ کی عزت نہیں, ووٹ کی بدترین توہین ہے. اور اس لیے نواز شریف نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو. یہ ووٹ کو کی توقیر کرنے کی بات نہیں ہے, بے توقیری کی بات ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی الیکشن لڑے, کوئی بھی, میں ہوں یا سعد رفیق صاحب ہوں یا عطا تارڑ صاحب ہوں, یا کوئی ہو, آپ اپنی کیمپین کریں. پورا حق آپ کو حاصل ہے. آپ جائیں, اپنے مزین کریں, آپ لگائیں, اپنے پوسٹرز لگائیں, آپ فلیکسز لگائیں, جو چاہیں کریں, ٹیلی ویژن پر, ریڈیو پر, سوشل میڈیا پر. وہ آپ کا حق ہے. پوری کیمپین کریں, اپنا مقدمہ پیش کریں. لیکن اگر یہ بات درست ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ووٹ کو عزت دینے کی بات نہیں ہے, اس کی توہین ہے. جی جی میں نے زندگی رہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی لیڈرشپ میں خدمت کرنی ہے, اور وہ اگر خدمت اللہ تعالیٰ اس کا موقع دیتا ہے تو اس کی بڑی کرم و نوازی ہوگی. شہباز صاحب, ابھی آپ نے بات کی کرپشن کی, ٹوٹل آپ کی پریس کانفرنس تھی, اور لاہور میں جس طرح عدنان صاحب نے بھی سوال کیا, ایک جماعت اپنے بیس کیمپ بنا کے بیٹھی ہے, پیسے بانٹتی ہے. میرے 2 سوال ہیں, تھوڑا لمبا ہوگا. انتظامیہ کہاں کھڑی ہے کرپشن کی؟ ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے آدھا گھنٹہ بھی کرپشن کے اوپر بات کی. کیا یہ کہہ دینا صرف کافی ہوگا کہ انہیں اپنے اشتہارات کے ذریعے اپنا منشور دینا چاہیے, یا انتظامیہ کو حرکت میں آنا ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب کے ساتھ بھی لندن میں ٹرولنگ ہوئی تھی. کل سپریم
कोर्ट के जस्टिस अतर मेनुल्लाह के साथ जो कुछ हुआ, पाकिस्तान का मुआशरा किस तरफ जा रहा है, इस तरफ भी कुछ बात कीजिएगा। नफरत और तकसीम का जो अंसर है उसे किस तरह अगर आपको हुकूमत मिलती है उसे खत्म करेंगे? पाकिस्तान का मुआशरा किस तरफ जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसने जो रिपोर्ट दी है, साबित हो गया चोर कौन है, साबित हो गया। अब मैं पीटीआई के जो दोस्त और भाई हैं उनको कहूँगा कि वो पीटीआई को वोट देने के बजाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वोट दें। उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने साबित कर दिया और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये जो दूसरी बात आपने की है, ये इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ़देह बात है कि किस तरीके से ख़वातीन को, मरियम औरंगज़ेब को लंदन में जो किया गया, ज़दोकोब और किस तरह सामने आकर जो अपना एहसन इकबाल सामने और बेशुमार, ये वो ख़तरे की घंटी है जिसका हमें एहसास करना चाहिए और जिसका मैं समझता हूँ कि इतना कभी किरदार है पीटीआई के बानी का जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मुझे याद नहीं कोई माजी में कि सियासतदान चाहे इलेक्शन कैंपेन में वैसे भी कितनी भी आपस में तू तकरार कर लेते थे, तल्ख बात भी हो जाती थी, शादी ब्याह में मिलते थे, गमी खुशी में मिलते थे, हाथ मिलाते थे। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि पार्लियामेंट में एक लीडर ऑफ द हाउस हो और लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस चोर दरवाजे से अंदर आए ताकि उसको मुझसे हाथ न मिलाना पड़े। मुझे कब शौक़ था आपसे हाथ मिलाने का? मुझे तो ये था कि आप जो चार्टर ऑफ इकॉनमी की मैंने तजवीज़ दी थी उसके ऊपर बात करते, उसके ऊपर आप हाँ करते और कौम को आगे लेकर जाते। ख़त जो वज़ीर आज़म उस वक्त का लिखे लीडर ऑफ द अपोजिशन को, उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन का नाम भी अपना मेंशन ना करे और उसके बगैर ही, इससे बड़ी एक मैं समझता हूँ कि रौनत तकब्बर की और क्या बात हो सकती है। अल्लाह करे कि हम सब मिलकर इस माशरे में जो जहर घोला गया है उसका खात्मा कर सकें। मियां साहब, सवाल ये है कि आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है करप्शन के ऊपर, आपके ऊपर जो माजी में हक़ाइक़ के ऊपर बात की है, माजी में जो आप पर इल्ज़ामात लगाए गए और उसका आप जो है अब फल काट रहे हैं, उसकी टाइमिंग देखें ना, गैब की तरफ से हुआ है, गैब की तरफ से। अदालतों से जो है आपको इंसाफ मिला, लेकिन अब जो है जो पार्टी के सरबराह थे उनको जो है वो सजाएं भी हो गई हैं, अब वो किस्सा पारियाँ बन चुके हैं। आप आइंदा हुकूमत बनाने जा रहे हैं, क्या आप अकेले हुकूमत बनाएंगे या किसी को साथ शामिल करेंगे? जिस तरह ब्राउ भट्टो सरदारी कहते हैं कि वो पोजीशन में बैठेंगे। देखिए कि 8 तारीख को शाम को जो आवाम का फ़ैसला होगा उसको सामने रखकर जो मैंडेट आवाम देंगे, पाकिस्तान के करोड़ों आवाम पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मेरी पार्टी के जो कायद हैं मोहम्मद नवाज शरीफ, वो फिर अपना उस मैंडेट को सामने रखकर पार्टी के अकाबरीन से मशावरत करेंगे और उसका फ़ैसला करेंगे इंशाअल्लाह। भाई माइक दो, भाई माइक की ज़रूरत है, आपको माइक की ज़रूरत है? नहीं, मेरे कान नहीं बज रहे। आप ज़रा थोड़ा सा ऊँचा कर लें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि इलेक्शन जब हो जाएंगे और उसके जो रिजल्ट अभी से सामने आ रहे हैं तो उसके बाद जो है वो जो अभी आपने नफरत और तकसीम की बात की है, उसके बाद की बातें बड़ी खौफनाक आ रही है कि जी इस मुल्क में इंतशार फैला देंगे हम और इस हुकूमत को हम चलने नहीं देंगे। तो इस चीज़ को आप कैसे मैनेज करेंगे? ये सारी देखिए, कंट्रोल कैसे करेंगे? ये उसी बात से जुड़ी हुई बात जो मैंने अभी की कि माशरे में एक जहर घोल दिया गया। मैं पिछले दिनों में जलसों में ये बात कर चुका हूँ कि 14 अगस्त को जो लॉन्ग मार्च निकाला गया, क्या वह पाकिस्तान की तारीख़ का अनोखा तरीन लॉन्ग मार्च नहीं था? यानी 14 अगस्त को पूरी कौम, चाहे माजी में जो कुछ हुआ, वो एक ऐसा दिन होता है आज़ादी का, यौम आज़ादी, पूरी कौम बड़े खुशू के साथ खुशियाँ मनाती है, दिए जलाती है, जनाब आतिशबाजी होती है, एक जुलूस निकलते हैं, झंडे लेके चलते हैं
پاکستان کی ترقی کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور پھر عزم صمیم کے ساتھ دوبارہ عہد کرتے ہیں. اس دن لانگ مارچ نکالا گیا اس حکومت کے خلاف جو عوامی مینڈیٹ سے آئی تھی. اس سے ایک اور بڑی کبھی سازش کا کوئی آپ سوچ سکتے ہیں؟ تو یہ بات اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ دن رات چیخنے چلانے سے کہ یہ چور ہیں ڈاکو ہیں سچ ثابت نہیں ہوتا. جھوٹ سچ ثابت نہیں ہوتا. سچ آج ثابت ہو گیا ان حقائق کی روشنی میں جو میں نے آپ کو ابھی. اگر اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو یہ مینڈیٹ دیا اور اگر ہم نے, میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں, کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں ہے, ہم محنت کی, مل کر مشاورت سے دن رات ایک کیے, قربانی دی, پسینہ خون بہایا, تو انشاءاللہ یہ شور غوغا یہ سب کچھ دفن ہو جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ, سن لیں میری بات, اگر خدا نہ خواستہ اس طرح ہم نہ کر سکے تو جو آپ بات کر رہے ہیں بدقسمتی سے, وہ بات ہو جائے گی. میاں صاحب میں کہ آپ بھی اور میاں نواز شریف صاحب بھی اپنے اکثر جلسوں میں بھی پریس کانفرنس میں یہ کہتے رہے ہیں کہ مہنگائی کا خاتمہ, بے روزگاری کا خاتمہ, اکانومی کو ٹھیک کرنا آپ کا جو ہے وہ پرائیورٹی ہوگی. لیکن جس طرح سے ابھی مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایلیگیشنز کاؤنٹر ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں, پرویز بشیر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو الیکشن ابھی ہوئے نہیں انہیں متنازع بنانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا آنے والی حکومت جو ہے اس کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی, ایسا ماحول ہوگا کہ وہ یہ جو جتنے مسائل ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے انہیں ٹھیک کر پائے گی؟ کیونکہ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو پھر اکانومی جو ہے وہ کیسے گرو کرے گی, کیسے ٹھیک ہوگی؟ دیکھیے, اگر 2024 کا یہ الیکشن 8 فروری کو اب 3 دن رہ گئے ہیں, 4 دن, اگر ووٹ کا تقدس, ووٹ کا احترام کیا گیا, چھوٹی موٹی شکایتیں تو ہر الیکشن میں وہ تو اپنا دنیا کے ہر ملک میں آتی ہیں, لیکن اگر جنرلی الیکشن وہاں پر فیئر ہوا اور بیلٹ باکسز جو 2018 میں جو جعلی طور پر بھرے گئے, سب پوری دنیا جانتی ہے, RTS بند کیا گیا, اور اگر وہ سفر اس دھاندلی اور جھلو سے اس سفر کو ختم نہ کیا جاتا تو آپ یقین کریں کہ آج پاکستان کی ترقی اور خوشحالی آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوتی, خدا کے فضل و کرم سے, نواز شریف کی لیڈرشپ میں. میں یہ بات ایک انتہائی عاجزی سے مگر بڑے میں توقع اور اعتماد سے بات کر رہا ہوں. اور پھر آپ دیکھ لیں, آج سے 3 ہفتے پہلے آپ لوگ اخباروں میں لکھتے تھے, ٹی وی پہ آتا تھا کہ جی نواز شریف تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز شریف گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو پر الیکشن اپنا ان کو جتایا جا رہا ہے. آج دیکھ لیں جلسوں کا رنگ. کل ہم اپنے گجرانوالہ میں تھے, ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا, پہلوانوں کا بھی, نوجوانوں کا بھی, بزرگوں کا بھی, طالب علموں کا بھی, بچیوں کا بھی, بہنوں کا بھی. فیصل آباد, اپنا راجن پور, ادھر جنوبی پنجاب میں احمد پور شرقیہ, ادھر ظفرآباد میں, ادھر سیالکوٹ میں. تو اس منہ بولتا ثبوت ہے, سوات میں یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر انسانوں کا ہر جگہ موجود ہے. یہ دیکھیے میرے مہربان, کئی ہفتوں سے تکرار سے کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ ہونا چاہیے, مناظرہ ہونا چاہیے, اور میں تکرار سے کہہ رہا تھا کہ موازنہ ہونا چاہیے, مناظرہ بھی ہو جائے گا. کل موازنہ ہو گیا. کل جو کراچی میں, ایک سیکنڈ بات سننا بھائی, اور بھائی بات سننا نا, میں کل کراچی میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پانی میں جس طرح ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا, مائیں بہنیں اپنے گھٹنے گھٹنے پانی میں گزر رہی تھیں, گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں. اب مجھے بتائیں کہ میرے مہربان جو مناظرے کی بات کرتے تھے, میں کہتا تھا کہ مناظرہ ہو جائے گا, موازنہ کر لیں. کل موازنہ ہوا کہ نہیں ہوا؟
میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے ادب سے, انکساری سے, کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو لاہور ہم نے چھوڑا تھا 2018 میں, 2018 سے لے کے 22 تک اس کی ایسی کی تیسی کر دی گئی. یعنی رات کو سڑکیں دھلتی تھی. یہ درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, درست ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اگر یہ درست ہے, رات کو سڑکیں دھلتی تھیں, وہاں پر ٹینکروں میں پانی جاتا ہے, یہاں پر ٹینکروں سے سڑکیں دھلتی تھیں, اور صبح 7 بجے یوں لگتا تھا کہ کوئی آ کے جن بھوت آ کے سڑکیں صاف کر گئے ہیں, اور شیشے کی طرح کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں تھی. 4 سال میں صرف لاہور کی کیوں مثال دے رہا ہوں کہ ایک کیس ان پوائنٹ, وغیرہ آپ راجن پور چلے جائیں, بہترین اسپتال بنے ہوئے ہیں. آپ مظفر گڑھ چلے جائیں, طیب اردوان اسپتال بنا ہوا. آپ ملتان چلے جائیں, نشتر 2 بن چکا ہے, مکمل ہو چکا ہے, اور یہ سارے جو خدمات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور اس 4 سالہ دور میں تباہی کر دی گئی, تباہی. اور پھر کیا ہوا کہ یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک شاندار ماڈل بن چکا تھا, اس کو توڑ پھوڑ دیا گیا, اور ترک جو ہمارے بھائی ہیں, جو کمپنی تھی, ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا گیا. کیوں؟ کہ نواز شریف کے خلاف تم اپنا وعدہ معاف گواہ بن جاؤ. کرپشن ان کو جی دہلا نے دیا. ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں؟ اور آپ جانتے وہ کیس عدالت میں ابھی بھی موجود ہے. وہ جو ملک سے بھگوڑا ہو گیا ہے, وہ ایک موٹا سا لڑکا تھا, کیا نام اس کا؟ نہیں وہ تو اور تھا نا, وہ تو بہت موٹا ہے. گل ہے کوئی, وہ پہلا, چونکہ میرا اپنا نام ہے اس لیے میں نہیں لے رہا. تو وہ کیس میں کہتا ہوں آج فیصلہ کر دیں اس کیس کا وہ جج. میں منت کروں گا فیصلہ کر دیں. خدا نہ خواستہ ایک دہلے کی کرپشن میرے خلاف ہو جائے تو میں سارے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لوں گا. اور اب یہ موازنہ ہو گیا کراچی اور لاہور کا. اگر خدا نہ خواستہ یہ صورت گری لاہور میں ہوتی تو میں بلاول بھائی کو کہتا آئیں میرے حلقے لڑنے, میں الیکشن چھوڑ دیتا ہوں. میں نے نہیں دی. دیکھیے یہ ایک بات طے ہے کہ اس ملک میں جب تک یکسوئی یا گانگت اور پیار اور محبت کو رواج دوبارہ نہیں دیا جائے گا, یہ زہر ختم نہیں ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قانونی چارہ جوئی جو بھی ہے اس کو آپ اس کے لبادے میں اس کو آپ ڈھان دیں. یہ نہیں ممکن. جو بھی ہے, میں ہوں, یہ ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی اور ہے. اگر قانون کے سامنے کھڑا ہونا ایک بڑی احترام کی بات ہے. ایک بات. دوسری بات, اذان ہو. جی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یعنی نواز شریف وہ لیڈر ہے الحمدللہ, اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں. الحمدللہ ان میں اتنی انکساری ہے, ملک کا درد ہے
21 अक्टूबर को उन्होंने कहा था कि मैं आया हूँ, अपने सब माजी की तलखियाँ भुला कर आया हूँ और मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं, अपना मुकदमा मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ, मैं सबसे मशावरत करके मैं इस कौम के ज़ख्म पर मरहम रखना चाहता हूँ। ये बात बिल्कुल बुनियादी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मैंने एक वाक़या तो आपको सुना दिया, जब मैंने मिसाक मईशत की बात की, पाया हकारत से ठुकरा दिया गया। जब हमने बात की कि आएँ कोविड के ऊपर इकट्ठे बैठें, मैं लंदन से आया, अपनी तकरीर करके चले गए। जब मैंने पूछा कि जनाब कहाँ हैं वज़ीर आज़म, उनको बड़ा ज़रूरी काम पड़ गया। मैंने कहा कोविड से भी ज़्यादा कोई ज़रूरी काम तो हमें काहे के लिए बुलाया था। जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया फरवरी 2019 में, हम सब अपना जबर करके आए, कोई बात नहीं, ये मुल्क की बात है, ये पाकिस्तान की सालमियत की बात है। अगर हमें जलील किया गया है, बड़ी शदीद हम पर रकीक हमले किए, कोई बात नहीं, मुल्क के लिए हम इकट्ठा बैठेंगे। हम बैठे इनकी दावत पर, 1.5 घंटा इमरान नियाज़ी को सिपाहसालार ने मनाने की कोशिश की, वो नहीं माने और वो खुद अकेले आ गए। तो आप किससे बात करें? फैटफ के ऊपर हमने बेपनाह हमने ताउन किया। ये बात हमें पता था कि क्रेडिट फाइन किन को मिलना है, बात क्रेडिट की नहीं थी, बात पाकिस्तान की नेक नामी की थी, पाकिस्तान की इज़्ज़त की थी, पाकिस्तान के वक़ार की थी। और पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार के सामने हर चीज़ हेश है, हर चीज़ कुर्बान है। जिस तरह हमने अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया लेकिन रियासत को बचाया, मुझे इसके ऊपर अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ी आजी से कहता हूँ कि बड़ा फ़ख्र है। रियासत बच गई तो हर चीज़ बच जाएगी। उल्फत तो हमने उनको कब कहा कि हमारे साथ हुकूमत बनाए? ये तो मफरूज़े की बात है ना, हमने तो, आप मुझे बता दें हमने इसकी बात की है। ये बात सियासत नाम है ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो अगर एक क्लियर मैंडेट 8 फरवरी को अवाम देते हैं, जो कि मुझे लग रहा है इन जलसों के बाद, तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक अल्लाह की रहमत होगी। अगर क्लियर मैंडेट नहीं आता तो फिर बैठ के सोचेंगे इंशाअल्लाह। सुहेब साहब, सुहेब बात, एक मिनट सुहेब ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं बात ही देखिए एक बात वाज़ेह फ़र्क बता दूँ, 2018 के इलेक्शन में या उसके बाद क्या हुआ, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको रुलाऊंगा। मियाँ नवाज़ शरीफ ने तो कभी ऐसी बात नहीं की, मेरी पार्टी की किसी साथी ने ऐसी बात नहीं की, हम सोच नहीं सकते ऐसी बात करने का। मैं समझता हूँ कि ये इस बाप इस मुल्क की तारीख में अब दोबारा ख़त्म हो जाना चाहिए। हमें इस मुल्क में सुलह, मोहब्बत, आतशी और हमें यगानगत यकसुई के साथ चलना है। कितने हमालिया नुमा चैलेंजेस हैं, चाहे वो मुआश का है, समाज का है, माशरत का है, सियासत का है, खारजी ताल्लुकात का है। ये कोई एक पार्टी मिलकर ये नहीं कर सकती। इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि एक सिंपल मेजॉरिटी किसी पार्टी को अल्लाह ताला दे, हमें देगा तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कमाल मेहरबानी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम मशावरत के साथ चलेंगे, पार्लियामान में मुशावरत करेंगे, उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। इदारे भी शामिल हैं, सबको अपने आइनी इदारे में रहकर एक दूसरे के साथ तावन करना होगा। उमर
نہیں میں یہاں پر یہ لگاٹے بیچ رہا ہوں, یہی تو میں نے بات کی ہے آپ سے کہ بھئی محبت اخوت اور یہ یکسوئی کو آگے لے کے چلیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے جو کی ہے یہ واقعات ایسے ہوئے. مجھے آپ بتا دیں کہ نواز شریف کے دور میں 2013 سے لے کے 18 میں بالکل بلا خوف تردید بات کر رہا ہوں, انتہائی عاجزی سے. وفاق پہ ہمارا مینڈیٹ تھا, پنجاب میں مینڈیٹ تھا. کیا کوئی ایک سیاسی قیدی کو آپ نام لے دیں مجھے تو میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں گا. ایک سیاسی قیدی. اسی روایت کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. گور بھائی یہ سر یہ بتائیے گا کہ آپ جو دیکھا جس طرح سے 3 کیس ہوئے, 3 دنوں میں 3 سزائیں آ گئی, 24 گھنٹے مسلسل اگر دیکھا جائے 2 دن کے اندر سماعتیں ہو رہی ہیں, یہ پھر بہت سارے سوال اٹھاتی ہیں کہ الیکشن سے پہلے کسی کو سزا دینا جو ہے وہ مقصود ہے. تو آپ اس جوڈیشل سسٹم کے خود بھی وکٹم رہے ہیں, اسی طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ اس سے زیادہ ہوتا رہا ہے, ہم وٹنس ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے کہ یہ جو سزائیں جو آپ جن کی بات کریں یہ عدالت کے فیصلے ہیں, اور ان کے جو فیصلے جو لکھے گئے ہیں یہ لکھے جا رہے ہیں, ان میں سے اس کا جواب ڈھونڈیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اور یہ مسلمہ بات, کہ کسی کے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ بنانے کی روایت ختم ہو جانی چاہیے. کیونکہ ہم نے جو کچھ سہا ہے 2018 سے پہلے سے لے کے 2022 تک, وہ روایات کا خاتمہ ہونا چاہیے. لیکن میں نے جو اپنے ابتدائیے میں جو آپ کو حقائق بتائے ہیں اس سے ہٹ کر یہ اگر میں کہوں تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو بیچا گیا, اور وہ اسلام آباد کا دکاندار جس کی رسیدیں کئی ہفتے دکھائی جاتی رہیں, بالآخر وہ جھوٹی فراڈ ثابت ہوئی. اور ایک دبئی کا کوئی دکاندار ہے, اس نے ٹی وی پہ آ کے دیکھا, میں نے بھی دیکھا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے یہ $2 ملین میں پتہ نہیں کتنے $1 ملین میں یہ گھڑی خریدی. اور پھر اس کی جو تخمینے لگے, ایک بات, پھر ڈیکلیریشن نہ ہونا. مگر سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو المیہ ہے کہ اگر ایک صاحب کہیں کہ $300 ارب اس ملک سے چلا گیا ہے, میں ایک ایک پائی لے کے آؤں گا, ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں, آپ کے بچے اندر پڑھتے ہیں, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن وہ چھوڑ دیں اس بات کو, اور یہ اپنا خزانہ لوٹ کے ملک سے باہر لے گئے ہیں, اور یہ اپنا ملک کو انہوں نے کنگال کر دیا ہے. میں $300 ارب لے کے آؤں گا, اور 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا. اور میں اپنا, اور پھر ان کے ایک جو ہواری ہیں حمایتی, انہوں نے کہا جی کہ IMF کے منہ پہ $100 بلین اس کے منہ پہ ماریں گے, اور پتہ نہیں $100 بلین کس کے منہ پہ عوام پہ خرچ کریں گے, وہ خرچ کریں گے. مجھے بتائیں آپ کا کیس میں گرامی؟ گوہر بھٹ صاحب, آپ گور بھی ہیں اور بھٹ بھی ہیں ماشاءاللہ. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ وہ تو دور کی بات ہے, ایک دھیلا بھی آنا جو 190 ملین پاؤنڈ نیشنل کرائمز ایجنسی نے, جو پر ان کی سٹیٹمنٹ آئی کہ یہ پیسہ ہم پاکستان کے خزانے میں جمع کرا رہے ہیں. وہ پیسہ کہاں گیا, وہ کس اکاؤنٹ میں گیا, کابینہ سے بددیانتی کس نے کروائی, بند لفافے کے اوپر فیصلہ کس نے کروایا کابینہ سے اپنا جبرن. وہ بند لفافے میں کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی, خدا نخواستہ کشمیر کا سودا ہو سکتا تھا, خدا نخواستہ ہمارے پانی کا سودا ہو سکتا تھا, خدا نخواستہ اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک, ایٹمی طاقت کا وہ خاتمہ ہو سکتا تھا, سودا ہو سکتا تھا. اس طرح کی سینہ زوری, اس طرح کا فراڈ. اس لیے میں نے کہا ہے کہ اب تحریک انصاف کو چاہیے, انصاف کا بھی تقاضا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز پی ٹی آئی نہیں بلکہ ٹی آئی کو ووٹ دیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو,
کیونکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا. بس آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کا بہت جی ایک سوال مریم ایک سوال جی پھنسی لے لیں پھنسی بس ایک سیکنڈ بیٹھ جائیں ایک سیکنڈ آخری سوال جی ان کا سوال ہے نا جی جی پھنسی بات جی کریں آپ ساتھ ہی لے لیں دوسرا سوال. جی اس کا جواب میں دے چکا ہوں. میں نے کہا ہے کہ نفرت اور انتقام کی اور جھوٹ کی سیاست کا خاتمہ ہونا پھنسی چاہیے. آپ بہت کر شکریہ. یہ شہباز صاحب اصل میں یہ کر رہے تھے. دیکھیے کہ یہ بات پارلیمان اگلی حکومت کے اوپر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو قانون کے دائرے میں رہ کر ملک کو چلائیں اور احتساب کا نظام انتقام پر مبنی نہ ہو. صرف اور صرف وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں. ثاقب نثار کی آپ نے بات کی, یہ پی کے ایل آئی کی, بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں, پی کے ایل آئی کی جو تحقیق ہو رہی تھی, انہوں نے نیب بھی موجود تھی, یہ جو ہوتا ہے پروونشل اینٹی کرپشن کا ادارہ بھی موجود تھا. انہوں نے جو لاہور کور کا جو ہوتے ہیں آڈیٹر جو بھی ان کا نام ہے, ان کے ذمہ کیا کہ آپ شہباز شریف سے اس کی تحقیق کریں. یہ تھی وہ آگ نفرت کی کہ پی کے ایل آئی ایک لاکھوں لوگوں کی لیے مسیحا بنایا اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کی قیادت میں, جہاں پر غریبوں کا مثانے کا اور گردے کا مفت علاج ہو, پیوند کاری ہو, اس کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. تھینک یو.